کرشن چندر منٹو کے ہم اثر، ترقی پسند تحریک سے وابستہ ممتاز افسانہ نگار، شدید رومان اور سماجی حقیقتوں کی کہانیاں لکھنے کے لیے معروف، ایک نئے اسکول کا بانی افسانہ نگار۔ سچی بات یہ ہے کہ کرشن چندر کی نثر پر مجھے رشک آتا ہے۔ وہ بے ایمان شاعر ہے جو افسانہ نگار کا روپ دھار کے آتا ہے اور بڑی بڑی محفلوں اور مشاعروں میں ہم سب ترقی پسند شاعروں کو شرمندہ کر کے چلا جاتا ہے۔ وہ اپنے ایک ایک جملے اور فقرے پر غزل کے اشعار کی طرح داد لیتا ہے، اور میں دل ہی دل میں خوش ہوتا ہوں کہ اچھا ہوا اس ظالم کو مصرع موضوع کرنے کا سلیقہ نہ آیا، ورنہ کسی شاعر کو پنپنے نہ دیتا۔ علی سرتار جعفری۔ کرشن چندر اردو فکشن کی وہ قداور شخصیت ہے جن کے فن میں تنوع، رنگا رنگی، شادابی، رومانیت، حقیقت، بغاوت، شوخی اور طنز سبھی کچھ شامل ہے، جبکہ رومانی حقیقت پسندی ان کا ترائے امتیاز ہے۔ کرشن چندر نے اپنے افسانوں اور ناولوں کے ذریعے ترقی پسند ادب کی قیادت کی اور اسے عالمی سطح تک پہنچا دیا۔ انہوں نے درجنوں ناول اور 500 سے زائد افسانے لکھے۔ ان کی تصانیف کا ترجمہ دنیا کی مختلف زبانوں میں ہو چکا ہے۔ کرشن چندر کے پاس ایک شاعر کا دل اور ایک مصور کا قلم ہے۔ ان کے موضوعات ہندوستانی زندگی اور اس کے مسائل کے گرد گھومتے ہیں۔ اردو افسانوں میں حیت کے لحاظ سے کرشن چندر نے نت نئے تجربات کیے ہیں۔ انہوں نے افسانہ اور سکیچ کے امتزاج سے اردو افسانہ نگاری میں ایک نئی طرح ڈالی اور اسے اپنے منفرد اسلوب کے ذریعے افسانہ نگاری میں ایک نئے اسکول کی داغ پیل ڈالی۔ افسانوں اور ناولوں کے علاوہ انہوں نے خاکے، انشائیے، تبصرے اور رپورتاج بھی لکھے، جن سب پر ان کی مخصوص چھاپ موجود ہے۔ کرشن چندر 23 نومبر 1914 کو راجستھان کے شہر بھرت پور میں پیدا ہوئے، جہاں ان کے والد گوری شنکر چوپڑا میڈیکل افسر تھے۔ بعد میں انہوں نے اس وقت کی ریاست پونچھ میں ملازمت کر لی تھی۔ کرشن چندر کا بچپن وہیں گزرا۔ کرشن چندر نے تحصیل مہندر گڑھ میں ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ اردو انہوں نے 5ویں جماعت سے پڑھنی شروع کی اور 8ویں جماعت میں اختیاری مضمون فارسی لے لیا۔ فارسی کے استاد بلاکی رام نندا ان کی بہت پٹائی کرتے تھے۔ کرشن چندر نے ان پر ایک مضمون مسٹر بلیکی لکھ کر دیوان سنگھ مفتون کے اخبار ریاست میں بھیج دیا، جو شائع بھی ہو گیا۔ اس مضمون کی علاقہ میں بہت شہرت ہوئی اور لوگوں نے اسے مزے لے لے کر پڑھا، لیکن والد سے ڈانٹ ملی۔ کرشن چندر نے میٹرک کا امتحان 2nd ڈویژن میں وکٹوریہ ہائی اسکول سے پاس کیا، جس کے بعد انہوں نے لاہور کے فارمن کرسچن کالج میں داخلہ لے لیا۔ اسی زمانہ میں ان کی ملاقات بھگت سنگھ کے ساتویں سے ہوئی اور انقلابی سرگرمیوں میں حصہ لینے لگے۔ انہیں گرفتار کر کے 2 ماہ لاہور کے قلعہ میں نظر بند بھی رکھا گیا۔ FA میں وہ فیل ہو گئے تو شرم کی وجہ سے گھر سے بھاگ کر کلکتہ چلے گئے، لیکن جب معلوم ہوا کہ ان کی والدہ ان کے لاپتہ ہو جانے سے بیمار ہو گئی ہیں تو واپس آ گئے۔ اس کے بعد انہوں نے سنجیدگی سے تعلیم جاری رکھی اور انگریزی میں MA اور پھر LLB کیا۔ LLB انہوں نے والدین کے دباؤ میں کیا تھا اور ان کا کوئی ارادہ وکالت کرنے کا نہیں تھا۔ ان کی دلچسپی ادب میں تھی اور انہوں نے مختلف رسالوں کے لیے لکھنا شروع کر دیا اور ادبی حلقوں میں ان کی شناخت بننے لگی تھی۔ اس زمانے میں ان کی کہانیوں کے کئی مجموعے خیال، نظارے اور نغمے کی موت شائع ہو چکے تھے، جن کو سراہا گیا تھا۔ ان کا پہلا ناول شکست 1943 میں منظر عام پر آیا۔ کرشن چندر شروع سے ہی ترقی پسند تحریک سے وابستہ ہو گئے تھے اور 1938 میں کلکتہ میں منعقد کی گئی کل ہند انجمن ترقی پسند مصنفین کی کانفرنس میں انہوں نے صوبہ پنجاب کی نمائندہ کی حیثیت سے شرکت کی تھی۔ یہی ان کا تعارف سجاد ظہیر اور پروفیسر احمد علی وغیرہ سے ہوا اور انہیں انجمن ترقی پسند مصنفین صوبہ پنجاب کا سیکریٹری مقرر کر دیا گیا۔ 1939 میں احمد شاہ بخاری نے، جو آل انڈیا ریڈیو کے ڈپٹی ڈائریکٹر تھے، انہیں آل انڈیا ریڈیو لاہور میں پروگرام اسسٹنٹ کی ملازمت دے دی۔ انہوں نے 3 سال تک لاہور، دہلی اور لکھنؤ میں بطور پروگرام اسسٹنٹ کام کیا۔ اس وقت دہلی کے ریڈیو اسٹیشن پر سعادت حسن منٹو بھی تھے، جنہوں نے ان کو شراب کی لت لگائی۔ اسی زمانہ میں ان کی ماں نے ان کی شادی ودیاوتی سے کر دی۔ ان کی بیوی معمولی شکل و صورت کی اور تند خو تھی، جن کے ساتھ وہ خوش نہیں تھے۔ انہوں نے بہرحال ان کے 3 بچوں کو جنم دیا۔
کرشن چندر ریڈیو کی ملازمت سے مطمئن نہیں تھے۔ اتفاق سے اسی زمانہ میں پونے کی شالیمار فلم کمپنی کے پروڈیوسر ڈائریکٹر زید احمد نے ان کا ایک افسانہ پڑھا اور انہیں ٹیلی فون کر کے اپنی فلم کمپنی کے مکالمے لکھنے کی دعوت دی۔ کرشن چندر نے ریڈیو کی ملازمت چھوڑ دی اور پونے روانہ ہو گئے۔ پونے کا زمانہ کرشن چندر کی زندگی کا یادگار اور رنگین زمانہ تھا۔ یہاں انہوں نے ہر طرح کے عیش کیے، وہ خوبصورت ہیرو ہیروئنوں سے ملے اور ان کا قرب حاصل کیا۔ تخلیقی لحاظ سے یہ ان کے لیے اچھا دور تھا جس میں انہوں نے انداتا اور مووی جیسی کہانیاں لکھی۔ پونے میں انہوں نے کئی عشق کیے۔ ان کی محبوباؤں میں ایک لڑکی سمینا تھی جو زیادہ حسین نہیں لیکن بلا کی ذہین اور فکرہ باز تھی۔ کرشن چندر اس پر فریفتہ ہو گئے یہاں تک کہ وہ ان کی کمزوری بن گئی۔ بعد میں اس لڑکی کو انہوں نے اپنی ایک فلم میں سائیڈ ہیروئن کا رول بھی دیا۔ ان کی دوسری محبت اس دور کی مشہور شاعرہ شاہدہ نکھت سے ہوئی جو اپنے مسحور کن ترنم اور حسن و جمال کے سبب مشاعروں کی جان ہوا کرتی تھی، لیکن اس کے چاہنے والے بہت تھے۔ کرشن چندر کو یہ بات پسند نہیں تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ یہ عشق 6 ماہ میں دم توڑ گیا۔ اس کے بعد وہ مشہور ادیب اور علی گڑھ یونیورسٹی کے پروفیسر رشید احمد صدیقی کی صاحبزادی پر مر مٹے جو شادی شدہ اور ایک بچہ کی ماں تھیں۔ ان سے شادی میں بہت مشکلات حائل تھیں، لیکن سلمیٰ بھی ان کے عشق میں گرفتار ہو گئی اور شوہر سے طلاق لے کر کرشن چندر کی شریک حیات بن گئی۔ سلمیٰ کے ساتھ ان کی زندگی بہت خوشگوار گزری۔ کرشن چندر 1946 میں پونے سے ممبئی چلے گئے جہاں ان کو ممبئی ٹاکیز میں 1,500 روپے ماہوار پر ملازمت مل گئی۔ اس کمپنی میں 1 سال کام کرنے کے بعد وہ ملازمت ترک کر کے فلموں کے پروڈیوسر اور ڈائریکٹر بن گئے۔ ان کی پہلی فلم سرائے کے باہر ان کے ایک ریڈیائی ڈرامے پر مبنی تھی۔ اس میں ان کے بھائی مہندر ناتھ ہیرو تھے۔ فلم بری طرح ناکام ہوئی۔ اس کے بعد انہوں نے فلم راکھ بنائی جو ڈبہ میں ہی بند رہ گئی اور کبھی ریلیز نہیں ہوئی۔ فلموں کی ناکامی کے نتیجہ میں کرشن چندر عرش سے فرش پر آ گئے۔ سر پر بھاری قرض کا بوجھ تھا جس کی ادائیگی کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ انہوں نے اپنی کاریں بیچ دیں، نوکروں کو ہٹا دیا اور ممبئی میں قدم جمائے رکھنے کے لیے نئے سرے سے جدوجہد شروع کی۔ کرشن چندر نے تقریباً 2 درجن فلموں کے لیے کہانی، منظرنامے یا مکالمے لکھے۔ ان میں کچھ فلمیں چلیں بھی لیکن بطور فلم رائٹر وہ فلموں میں کوئی بلند مقام حاصل نہیں کر سکے۔ کرشن چندر کو سویت لینڈ نہرو ایوارڈ سے نوازا گیا جس کے ساتھ 15 دن کے لیے سوویت یونین کے دورے کی دعوت بھی تھی۔ کرشن چندر نے سلمیٰ صدیقی کے ساتھ روس کا دورہ کیا جہاں ان کا پرجوش خیر مقدم کیا گیا۔ روسی نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ترجموں کے ذریعے ان کی تحریروں سے واقف اور ان کے مداح تھے۔ 1973 میں فلم ڈویژن نے ان کی قدآور اور عالمگیر شخصیت کے پیش نظر ان کی زندگی پر ایک ڈاکیومنٹری فلم بنانے کا فیصلہ کیا اور یہ کام ان کے بھائی مہندر ناتھ کے سپرد کیا گیا۔ فلم کی شوٹنگ ممبئی، پونے اور کشمیر میں ہوئی۔ 1969 میں ان کو پدم بھوشن کے خطاب سے نوازا گیا۔ 31 مئی 2017 کو ان کی یاد میں محکمہ ڈاک و تاز نے 10 روپے کا ڈاک ٹکٹ جاری کیا۔ ان کو ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ کبھی نہیں ملا۔ کرشن چندر دل کے مریض تھے۔ ان کو 1967، 1969 اور 1976 میں دل کے دورے پڑے تھے لیکن بچ گئے تھے۔ 5 مارچ 1977 کو ان کو ایک بار پھر دل کا دورہ پڑا اور وہ 8 مارچ کو چل بسے۔ قارئین کی تعداد کے اعتبار سے کرشن چندر سے زیادہ کامیاب افسانہ نگار کوئی نہیں۔ ان کے افسانوں میں رومان اور حقیقت کا جو امتزاج ملتا ہے وہ ہندوستانیوں کی فطرت کے عین مطابق ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ ہندوستانی فطرتاً تخیل پرست اور رومانی ہیں، لیکن وقت اور حالات کے تقاضوں نے انہیں واقعیت پسند بھی بنا دیا ہے۔ کرشن چندر کے افسانے ان دونوں مطالبات کو پورا کرتے ہیں۔ وہ اپنی انفرادیت کے ساتھ اجتماعیت کو بھی فراموش نہیں کرتے۔ وہ جب اپنی بات کرتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ اس کے پردہ میں بھی سارے معاشرے کی بات کر رہے ہیں۔ ان کی آپ بیتی میں جگ بیتی کا اندازہ ہے اور یہی ان کی کامیابی کا راز ہے۔ کرشن چندر کو جنت اور جہنم کو یکجا کرنے کا ہنر آتا ہے۔ وہ روشن دماغ اور کشادہ دل ہیں اور انہوں نے اپنے فن کو بھی انہی خوبیوں سے مالا مال کر دیا ہے۔